دوسرا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، اور یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا نا۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے جن کے استاذ المکرم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے تو پھر کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اور ایسے ایسے خوش قسمت لوگ تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ تو وہ خوش قسمت صحابی رسول ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کے پاس کوئی نیا شخص دور دراز دیہات سے سفر کر کے آتا اور آ کر عرض کرتا کہ حضور میں قرآن سیکھنا چاہتا ہوں، تو حضور پورے اعتماد اور فخر کے ساتھ فرماتے کہ اس شخص کو ابی بن کعب کے پاس لے جاؤ۔ سند تھے وہ اس میدان میں کہ ان کو ان کے پاس لے جاؤ اور ان کو کہو ان کو قرآن پڑھنا سکھا دے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار کی گلی سے گزر رہے تھے کہ چلتے چلتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر آ گیا۔ یہ گھر میں بیٹھے تلاوت قرآن مجید کر رہے تھے کہ گلی سے حضور علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب ان کی تلاوت کی آواز سنی تو میرے حضور وہیں پہ کھڑے ہو کر قرآن سننے لگے۔ کیسا خوش قسمت وہ شخص ہوگا جس کا قرآن اللہ کے رسول سن رہے ہیں۔ جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی آپ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہیں۔ عرض کی حضور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ حضور فرمایا کہ رات آپ کے گھر کے قریب سے گزر ہوا تھا اور آپ کے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ حضور جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ سن رہے ہیں۔ حضور اگر پتہ ہوتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو حضور میں اور سنوار کے پڑھتا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے حضور میرا قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ خود فرمایا کہ لوگوں خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ قرآن مجید کو زینت بخشا کرو اور قرآن مجید کو پڑھنے کا مزاج پیدا کیا۔ اور یہ بات ذہن نشین ہے کہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا یہ ضروری ہے اور یہ بنیادی حق ہے۔ آپ کی اس بات کا انکار نہیں ہے کہ آپ ترجمہ پڑھیں گے، کسی بھی زبان میں آپ سیکھیں گے تو آپ شاید آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور ہو جائے اور آپ کو شاید بات زیادہ سمجھ آئے، لیکن یہ بات ذہن نشین ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ رب کے نازل کردہ ہے، اور جتنے بھی تراجم ہوں گے بڑی سے بڑی زبان میں ہو جائیں تو وہ کبھی بھی ان لفظوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو رب نے عطا کیے ہوئے۔ تو قرآن مجید کو ان لفظوں میں پڑھنا یہ ایک روحانیت کا بہت بڑا سفر۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جیسی شخصیت قرآن مجید کو جب تلاوت کیا کرتے تو آنکھوں میں اتنے آنسو آ جاتے کہ قرآن مجید کے اوراق بھیگ جایا کرتے۔ اور پھر اقبال نے رقت امیز لہجے میں امت کو نصیحت کی، کہا اگر تمہیں ترجمہ اور مفہوم سمجھ میں نہ بھی آئے تو پھر بھی تم عربی میں قرآن کو پڑھا کرو۔ کہا جو قرآن مجید کو کثرت سے تلاوت کرتا ہے اس کے دل کا تعلق گنبد خضرا کے مکی کے دل سے جڑ جاتا ہے، اس کو روحانی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ اور حضور اسلام نے خود فرمایا کہ جس طرح لوہے کو پانی کے ساتھ زنگ لگ جاتا ہے، فرمایا اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور پھر اس زنگ کو اتارنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کیا کرو، موت کو یاد کیا کرو، اور دوسرا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ تو اگر انسان تلاوت کا مزاج بنا لے تو اس تلاوت کے ساتھ بھی دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اور یہ نسخہ کیمیا ہمیں دیا گیا ہے